جی گریٹنگس ٹو آل آف یو، ویلکم بیک۔ تو ہم فریڈم موومنٹ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جو کہ باعث بنی موجودہ ہندوستان اور موجودہ پاکستان کی برٹش امپائر سے آزادی کا۔ تو فریڈم موومنٹ کا یہ ہمارا پارٹ 2 ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہم 1884 سے لے کر 1910 تک کے جتنی بھی پروسیڈنگز ہوئی اور جتنے بھی معاملات ہوئے وہ دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لارڈس جو کہ ہندوستان کے وائسرائز آئے ہیں ان کے بارے میں بھی دیکھتے آ رہے ہیں، اور لاسٹ ٹائم بھی ہم نے جب جنگ آزادی میوٹنی پڑھا تھا تو اس میں بھی ہم نے کچھ کو کور کیا تھا۔ اس سے آگے کا سلسلہ آج شروع کرتے ہیں، اور جتنے بھی کویشچنز ہم سے کمیشن پوچھ سکتا ہے وہ ہم آج کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو لارڈ ڈفرن سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جتنے بھی لارڈ آئے آپ کو پتہ ہے ان کی پروسیڈنگز اس کے دور میں جو ہوئیں وہ ساری ہم نے کہی ہیں لاسٹ ویڈیو میں۔ تو ان کا جو ٹینیور تھا وہ 1884 سے 88 تک تھا، اور ان کے دور میں جو سب سے امپورٹنٹ پروسیڈنگ ہوئی یا وہ امپورٹنٹ واقعہ جو اکثر کمیشن ہم سے پوچھتا ہے MCQs میں، وہ ہے فاؤنڈیشن آف انڈین نیشنل کانگریس۔ ٹھیک ہے، تو انڈین نیشنل کانگریس کے بارے میں کچھ سوال ہیں جو کہ اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ کنہوں نے بنائی تھی؟ تو یہ A.O. ہیوم صاحب نے بنائی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ کون تھے جی؟ وہ ایک ریٹائرڈ سول سرونٹ تھے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہندوستان کی نمائندگی کے لیے کوئی سیاسی جماعت ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا تھوڑا آزاد ہو گیا تھا، جو ایکٹ لے کر آئے تھے ایج سول سروسز کی ایج کی آلٹریشن کے بارے میں، وہاں پر بھی ہمارے میڈیا نے بڑا اچھا کام کیا تھا۔ پھر وہ میڈیا کو لے کر انہوں نے ایک لاء بھی تجویز کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ساری پروسیڈنگز سے ہمیں یہ ثبوت مل گیا تھا، انڈین لوگوں کو یہ ثبوت مل گیا تھا کہ ہاں ہم بھی کچھ نہ کچھ ایسا کر سکتے ہیں جس سے ہمارے حقوق کا اظہار اوپر تک ہو۔ تو INC کا قیام جو ہے وہ کس ڈیٹ کو ہوا ہے جی؟ یہ پوچھتا ہے۔ تو 18 دسمبر 1885 کو اس کا قیام ہوا ہے۔ A.O. ہیوم صاحب نے اس کی بنیاد رکھی۔ وہ کون تھے؟ ریٹائرڈ سول سرونٹ تھے، اور ممبئی میں، یا جو بامبے جو ہے اس وقت کا وہاں پر تھا۔ اصل میں اس کو بنانے کی وجوہات جو کہ ہمیں پاکستانی لٹریچر میں ملتی ہے وہ یہ تھی کہ عہدوں کی جنگ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ ہم تو جو ہسٹری کو پڑھ رہے ہیں ہم آن نیوٹرل گراؤنڈز پڑھ رہے ہیں، اور جس طرح سے معاملات تھے اس کو لے کر چل رہے ہیں، لیکن پاکستانی جو تاریخ دان ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ انگریزوں نے اس وجہ سے بنائی تھی تاکہ ہندوستانی جو ہیں وہ آپس میں لڑتے رہیں کہ کون سیکٹری بنے گا، کون پریزیڈنٹ بنے گا، کس کو کیا عہدہ ملے گا، اور وہ آپس میں لڑتے رہیں اور ہم حکومت کرتے جائیں۔ خیر یہ ایک ضعیف سی بات ہے اور سمجھ میں بھی نہیں آتی، لیکن یہ کہ ہماری کتابوں میں جو ہمیں مطالعہ پاکستان پڑھایا جاتا ہے وہاں پہ ایسا ہی کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو A.O. ہیوم صاحب نے جو ہے INC کی بنیاد رکھی 1885 میں 18 دسمبر کو۔ تو اس کے جو فرسٹ سیکرٹری جنرل تھے SS ہم لکھ دیتے ہیں، وہ بھی A.O. ہیوم صاحب تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو فرسٹ پریزیڈنٹ تھے وہ اکثر پوچھتا ہے جی وہ کون تھے؟ تو وہ بینرجی تھے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے کے بارے میں بھی پوچھ لیتا ہے کہ دوسرے کون تھے؟ تو وہ تھے دادا بھائی نہرو جی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو تھرڈ تھے، یہ امپورٹنٹ ہے اور اکثر وہ پوچھتے ہیں کہ تھرڈ پریزیڈنٹ کون تھے، کیونکہ یہ ایک مسلم تھے، اور اس سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نیوٹرل گراؤنڈز پہ صرف سیاست کو لے کر چل رہے تھے، مذہبی کارڈ نہیں کھیل رہے تھے۔ کانگریس کو بنانے والے اور کانگریس کا جو مینٹیلٹی تھی وہ آج بھی دیکھیں وہ سیکولر ہے، مطلب وہ کہتے ہیں کہ مذہب اٹس اے انڈیویژول میٹر، ٹھیک ہے۔ تو تھرڈ پہ جو تھے وہ بنے جی بدر الدین طیب جی، بدر الدین طیب جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھرڈ والے ہیں، ان کے بارے میں کئی بار کمیشن میں سوال آئے ہیں اگر اپنے پاس پیپرز کیے ہیں۔ تو ان کے دور میں لارڈ ڈفرن کے دور میں یہی پروسیڈنگ ہوئی۔ اس کے بعد جو اگلے لارڈ آئیں گے
وہ ہیں جی لارڈ لینسڈاؤن. ٹھیک ہے, لارڈ لینسڈاؤن آئیں گے جی, اور ان کا دور ہوگا 88 سے لے کر 94 تک. ٹھیک ہے, تو ان کے دور میں جو ہے وہ دو بنیادی پروسیڈنگز ہوئی ہیں. سب سے پہلی تو یہ کہ انڈین میڈیا اس وقت تک کافی ہو چکا تھا, اسٹیبلش ہو چکا تھا, تو انڈینز کو الاؤ کیا گیا کہ اب پارلیمنٹ میں آ سکتے ہیں, اور جو ڈسکشن ہوتی ہے, جو بحث ہوتی ہے, اسے سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اسے صرف سن سکتے ہیں, لیکن اب سوال نہیں اٹھا سکتے یا کچھ بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو اسے کہتے ہیں دی فرسٹ اسٹیپ ان دی انڈین ڈیموکریسی. تو انڈین ڈیموکریسی کا پہلا اسٹیپ اسے کہا جاتا ہے, لارڈ لینسڈاؤن کے دور میں ہوا. اور دوسری پروسیڈنگ ہوئی, اس میں ڈیورنٹ لائن جو ہے وہ کھینچی گئی. آپ کو پتہ ہے پاک افغان بارڈر جو ہے موجودہ, ٹھیک ہے, جو انٹرنیشنل بارڈر ہے وہ ڈیورنٹ لائن ہے. اس سے پہلے بارڈر جو تھا وہ واضح نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو اس دور میں ڈیورنٹ لائن میں ڈیورنٹ وہ بندہ تھا جو واسرائے لینسڈاؤن کی طرف سے گیا تھا. ٹھیک ہے, اور دوسری طرف سے افغانستان کی طرف سے ہمیں پتہ ہے کہ عبد الرحمن صاحب تھے, وہاں کے کنگ تھے. ٹھیک ہے, تو ان کے درمیان یہ کب کھینچی گئی جی؟ 92 میں, 1892 میں کھینچی گئی. ٹھیک ہے, تو 93 میں سوری. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, ڈیورنٹ لائن. تو یہ دو پروسیڈنگس ہی لینسڈاؤن کے دور میں. اس کے بعد آ جائیں گے جی اگلے لارڈ ایلگن سیکنڈ. تو لارڈ ایلگن سیکنڈ کے دور میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. ان کا دور آپ لکھ لیں 94 سے 1899 تک. ان کے دور میں کچھ ایسا نہیں ہوا جو وورتھ ریممبرنگ ہو. ٹھیک ہے, مطلب کمیشن پوچھتا ہو. ہم صرف فل ان دا بلینکس, ہم اپنا فلو بنا رہے ہیں کہ لارڈس کون سے گنتی میں آئے ہیں, تو اس وجہ سے ان کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد جو لارڈ آئیں گے وہ ذرا امپورٹنٹ ہے, لارڈ کروزون. ٹھیک ہے, اور کہا جاتا ہے کہ جو ہندوستان کی منارٹیز تھی اس کے بارے میں یہ بڑے اچھے ان کے نظریات تھے, اور انہوں نے بڑی کوشش کی انہیں امپاور کرنے کی. تو جو سب سے پہلا کام ہوا وہ یہ ہوا کہ انہوں نے بنایا جی NWPF. ٹھیک ہے, جو بارڈر کا ایریا تھا اور کچھ پنجاب کا, اس سے پہلے پنجاب تھا, جس کو بعد میں یہ موجودہ جو KPK ہے پاکستان میں, NWPF کو ہی سن 2009 میں کنورٹ کر دیا گیا تھا KPK میں. ٹھیک ہے, ہمارا جو ایک صوبہ ہے. تو NWPF کیا تھا اصل میں؟ پنجاب جو تھا, پنجاب میں سکھ زیادہ تھے اور ہندو زیادہ تھے, کرسچنس کی تعداد بھی زیادہ تھی, لیکن مسلم بڑے کم تھے. تو پنجاب سے کچھ ایریے کو لے کر, ٹھیک ہے, پنجاب سے کچھ ایریے کو لے کر, اور کچھ جو فرنٹیئر ایریا آیا ڈیورنٹ لائن بننے کے بعد, جو کچھ فرنٹیئر ایریا تھا اسے لے کر ایک اور ایریا بنا دیا گیا, ایک اور پروونس بنا دیا گیا. ٹھیک ہے, جہاں پر مسلم میجورٹی تھی, اور اس کو نام دیا گیا جی NWPF کا. ٹھیک ہے, موجودہ. اور یہ کب بنا تھا جی؟ یہ بنا تھا جی, ڈیٹ بھی یاد رکھنی ہے آپ نے, 1901 میں. ٹھیک ہے, تو اس سے بھی اس نے مسلمانوں کو فائدہ دینے کی کوشش کی. اس کے بعد جو دوسری پروسیڈنگ اس نے کی ہے, جو سیکنڈ پروسیڈنگ ہے, وہ یہ ہے کہ پارٹیشن آف بنگال ہو گئی. تو پارٹیشن آف بنگال کب ہوئی جی؟ 1905 میں ہوئی. اور اس میں جو بنگال تھا اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. ایک ہے جی ایسٹ بنگال, اور ایک ہو گیا جی ویسٹ بنگال. ٹھیک ہے, تو ایسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال, ایسٹ بنگال کا جو کیپٹل تھا وہ ڈھاکہ رکھا گیا. ٹھیک ہے, اور ویسٹ بنگال کا جو تھا وہ کلکتہ کا رسگلہ جو ہے, جسے وہ رسو گلہ بولتے ہیں, وہ بڑا مشہور ہے. ٹھیک ہے, تو ایسٹ بنگال یہ وہی ہے جو بعد میں جا کے ایسٹ پاکستان بھی بنے گا. ٹھیک ہے, اور آج کل بنگلہ دیش بھی یہی ہے. تو یہ کیا ہوا جی, یہاں پر بھی مسلم میجورٹی میں آ گئے.
ٹھیک ہے. حالانکہ اچھا ہم اپنی تاریخ کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بیس لیس نہیں ہیں، آپ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں کسی بھی برٹش لٹریچر سے، یا اس کے علاوہ جو انڈیا کے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں. ایک کتاب ہماری پاکستانی بھی ہے، دی مرڈر آف ہسٹری، اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ برٹش رول اتنا کرول نہیں تھا جتنا ہماری کتابوں میں کوٹ کیا گیا. ہماری کتابوں میں وہ کہتے ہیں جی پارٹیشن آف بنگال ہونے اس وجہ سے کی انتظامی امور کے لیے کی. حالانکہ یہ کوئی زیادہ ویلڈ پوائنٹ نہیں ہے، کیونکہ انتظام وہ سنبھالنے میں پہلے سے ماہر تھے، ٹھیک ہے، اور اب تک بھی سنبھالتے آ رہے تھے. خیر، ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے، یہ پڑھایا جاتا ہے کہ انتظامی امور کی وجہ سے پارٹیشن آف بنگال ہوئی تھی، اور NWPF بھی اسی وجہ سے بنا تھا. حالانکہ دیٹ واز ٹو امپاور دی مسلمس. خیر، تو یہ ہو گیا جی. اچھا، یہ پارٹیشن ہوئی کب تھی، اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ بھی ایک بار پوچھی گئی ہے. تو 16 اکتوبر کو 1905 میں 16 اکتوبر کو یہ ہوئی تھی پارٹیشن، ٹھیک ہے. اور اس کو مسلمز نے ایکسیپٹ کب کیا تھا؟ مسلمز سے مراد ہے کہ ایسٹ بنگال نے، ٹھیک ہے. تو اس کو ایکسیپٹ کیا تھا 22 آف دیٹ اکتوبر، ٹھیک ہے. 16 کو تقسیم ہوا ہے اور 22 کو انہوں نے قبول کر لیا. اور اس کے بعد جو لارڈ آئیں گے، یہی دو مین پروسیڈنگس تھیں. اس کے بعد جو لارڈ آئیں گے، ادھر ہی کر لیتے ہیں. اس کے بعد لارڈ منٹو آئیں گے، ٹھیک ہے. لارڈ منٹو جو ہیں، ان کے دور میں بھی بہت ساری ریفارمز ہوئی ہیں. 1905 سے 1910 تک رہے ہیں وہ. اور ان کے دور میں کیا کیا ہوا ہے ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو ہوا ہے جی شملہ کانفرنس، ٹھیک ہے، شملہ ڈیپوٹیشن. تو یہ کیا تھا جی، یہ دیکھیں جی، چونکہ مسلم ان پاور ہو رہے تھے اور اس وقت کے دور کے جو لیڈرز تھے انہیں یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ حکومت جو ہے وہ ہمارے حق میں بھی ہے، حکومت جو ہے وہ ہماری بھی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جی 35 لوگوں کا گروہ لے کر، ٹھیک ہے، کس کی سربراہی میں؟ سراغا خان سوم، ان کی سربراہی میں 35 لوگ جو ہیں وہ شملہ پہنچ گئے، اور ان کی ایک میٹنگ رکھوائی گئی ان 35 لوگوں کی اس وقت کے لارڈ کے ساتھ، لارڈ منٹو کے ساتھ. اور یہ بھی پوچھا گیا جی کہ کس نے میٹنگ ارینج کر کے دی تھی. تو میٹنگ وہ ارینج کر کے دی تھی پرنسپل آرچ بولٹ نے یہ میٹنگ فکس کی تھی. یہ کیا تھے؟ پرنسپل تھے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ کے، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں، مطلب علی گڑھ کو سارے اپنا کہنے والے لوگ جو ہیں، جو غلط تاریخ کو بیان کرتے ہیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت جتنی بھی چیزیں تھیں وہ بڑی سسٹمیٹیکلی چل رہی تھیں، اور ان میں اتنا تعصب نہیں تھا جتنا انہوں نے پیدا کر لیا. تو علی گڑھ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ تھا جو اردو کی خدمت کرتا تھا، جو کم پڑھے لکھا طبقہ تھا، ساری منارٹیز میں ہی، ٹھیک ہے. شودر بھی اسی میں شامل تھے، جین والے بھی، بدھ مت بھی، باقی سارے بھی، ان کی مدد کرتا تھا. اس کو صرف مسلم لوگوں سے جوڑنے کا کام جو ہے وہ ہمارے سو کالڈ اسکالرز نے اور کتاب دانوں نے کیا ہے، اور پریس ہمارا جو ہے اس نے کیا ہے. خیر، تو علی گڑھ کے پرنسپل جو تھے وہ آرچ بورڈ صاحب تھے، اور آرچ بورڈ صاحب کی نگرانی میں سارا کچھ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے میٹنگ ارینج کی تھی، خیر، لارڈ منٹو کی اور ان 35 لوگوں کی سراغا خان کی سربراہی میں. تو لارڈ منٹو صاحب چونکہ سیاست کے ماہر شخص تھے، اور انہوں نے جو سب سے پہلے انہوں نے بات کی جی، انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ جو وہ کیا ہے، انہوں نے سپریشن کی ہے اور انتظامی امور کو آسان بنایا ہے اور مسلمانوں کو امپاور کرنے کی کوشش کی ہے، اور اپنا ایک بہت لمبا جو ہے وہ لسٹ آف ڈیمانڈز، ٹھیک ہے، وہ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو لارڈ صاحب جو تھے وہ انہوں نے آرام سے ان کی بات سنی ہے، جو انہیں چائے پانی بھی دیا ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے بڑا ایک ٹیکنیکل سی انہیں بات کہی ہے کہ آپ کون ہیں، ٹھیک ہے، مطلب آپ کس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، میں کس بنیاد پر آپ کی بات سنوں، ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے جی، تو وہ بات چونکہ لاجیکل تھی اور سیاسی کام جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں چلتے، تو یہ
جو شملہ ڈیپوٹیشن تھا وہ ناکام ہی واپس لوٹا ہے، اور پھر انہوں نے سوال پہ کام کیا ہے اور انہوں نے کہا جی آپ اپنی کو جماعت بنائیں اگر آپ مسلم کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ہے، ٹھیک ہے، کہ جب مسلم لیگ سے پوچھا گیا، یہ مسلم لیگ کہہ رہا ہوں، سر آغا خان اور ان کی ٹیم سے پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں مسلم ریپرزینٹیٹیو ہیں انڈیا کے. تو انہوں نے کہا جی یہ بات تو جو ہے وہ کانگریس بھی کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کس طرح سے ہیں، میں کیسے مان جاؤں. تو آپ کوئی پیڈ بنائیں اور اس پر یہ سارا کچھ لکھ کر جو ہے وہ مجھے دیں تاکہ آپ کی کوئی ریپرزنٹیشن ہو، ثبوت لائیں، ٹھیک ہے. تو پھر آگے جا کے برتھ آف آل انڈیا مسلم لیگ ہوگا، وہ ہم دیکھتے ہیں. برتھ آف مسلم لیگ یہ بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہے. اور برتھ آف مسلم لیگ کب ہوا ہے جی؟ یہ 1906 میں ہوا ہے. اور کس جگہ ہوا ہے جی؟ یہ ڈھاکہ میں ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ سوال پوچھا گیا جی، ڈیٹ پوچھی گئی ہے. ہاں تو یہ 30th آف دسمبر 1906 میں ہوا ہے. اور کہاں ہوا ہے جی؟ ڈھاکہ میں. ڈھاکہ میں اسپیسیفکلی کس جگہ پر ہوا ہے؟ تو یہ ہوا ہے جی نواب سلیم اللہ خان کے گھر. نواب سلیم اللہ خان صاحب ہیں آف ڈھاکہ، ان کے گھر، ٹھیک ہے. تو ان کے گھر جو ہے وہ اس کی فاؤنڈیشن رکھی گئی، بنیاد رکھی گئی ہے. اور وہ جو سارا معاملہ تھا اس کی صدارت جو تھی وہ کی تھی سر وقار الملک صاحب نے، ٹھیک ہے. وقار الملک صاحب نے اس کی صدارت کی تھی، ٹھیک ہے. اور آل انڈیا مسلم لیگ کا جو نام تھا وہ کہا جاتا ہے سر شفیع صاحب نے تجویز کیا تھا. تو سر شفیع کے بارے میں بھی کچھ احاطے ہیں. کچھ لوگ کہتے تھے کہ نواب سلیم صاحب نے ہی وہ سجیسٹ کیا تھا. تو یہ آپ نے دیکھ لینا جو بھی MCQs کے حوالے سے چیزیں ہوں. آل انڈیا مسلم لیگ فائنلی بن گئی ہے جی 30th آف دسمبر 1906 میں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے فرسٹ پریزیڈنٹ کون بنے گے، ٹھیک ہے، یہ پوچھا گیا. تو فرسٹ پریزیڈنٹ بنے سر آغا خان، سر آغا خان تھرڈ، ٹھیک ہے. اور جو فرسٹ سیکرٹری بنے اس کے سیکرٹری جنرل وہ بنے حسن بلگرامی صاحب بنے، ٹھیک ہے، فرسٹ سیکرٹری جنرل صاحب. اور اس کا کانسٹیٹیوشن، ہاں یہ ریسنٹلی پیپر جو ہوا ہے FIA کا اس میں پوچھا گیا تھا کانسٹیٹیوشن مسلم لیگ کا کسوں نے لکھا تھا. تو یہ لکھا تھا مولانا محمد علی جوہر صاحب نے، ٹھیک ہے. اور اسے کس بک میں لکھا تھا، کہاں لکھا تھا؟ تو گرین بک میں لکھا تھا، گرین بک پر لکھا تھا. اور کب؟ 1907 میں، اگلے سال وہ لکھا گیا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ ساری پروسیڈنگس تھیں ہماری لارڈ منٹو تک. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جناح صاحب کیا کر رہے ہیں جی، ٹھیک ہے. تو جناح صاحب جو ہیں انہوں نے، آپ کو پتہ ہے 1906 میں کانگریس جوائن کر لی تھی، اور آپ کو کوئی نہیں یہ بتائے گا کہ وہ کن سے انسپائرڈ تھے. تو ایک انڈین پولیٹیشین تھے گوکھلے صاحب، ٹھیک ہے، گوکھلے صاحب، ان سے انسپائر ہو کے انہوں نے کانگریس جوائن کی تھی. اور پھر آگے چل کے آل انڈیا مسلم لیگ کے بارے میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا فرسٹ اجلاس جو ہے، جو پہلی میٹنگ تھی، پہلا اجلاس کہاں ہوتا ہے جی؟ کراچی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور کب ہوتا ہے جی؟ 1907 میں ہوتا ہے. اور پھر اس کی صدارت کس نے کی تھی جی؟ ہاں آدم جی پیر بھائی صاحب نے کی تھی، ٹھیک ہے. اس کی صدارت کراچی میں ہوا تھا یہ پہلا اجلاس. دوسری طرف جو ہے اب مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ بن گئی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے اجلاس بھی ہونے شروع ہو گئے ہیں، اس کا پیڈ بھی بن گیا اور سفارشات بھی کر دی گئی ہیں. ایک اور امپورٹنٹ شخصیت کے بارے میں کمیشن ہم سے پوچھتا ہے، سید امیر علی صاحب. تو سید امیر علی صاحب کون تھے جی؟ یہ جج تھے کولکتہ میں. اور پھر انہوں نے شادی کر لی جی ایک برٹش وومن سے، اور وہ انہیں لنڈن لے گئی. اور پھر یہ لنڈن میں جو ہے
وہ ایک جج کی پوسٹ پر آ گئے، ٹھیک ہے، مسلم تھے، اور ان کی ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن تھی، اس کا نام تھا MNA، ٹھیک ہے، MNA، اس کی پوری ایبریویشن جو ہے وہ تھا محمدن نیشنل ایسوسیشن۔ تو MNA کو یہ چلا رہے تھے، تو انہوں نے اسے ضم کر دیا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے اسے ضم کر دیا تھا آل انڈیا مسلم لیگ میں، اور آل انڈیا مسلم لیگ کی جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لنڈن برانچ جو ہے وہ کھول دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پروسیڈنگز ہوئی تھی، یہ اکلوتی وہ تنظیم تھی جو اس میں ضم ہوئی تھی، ٹھیک ہے، مسلم لیگ میں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی آگے چل کر کیا ہوتا ہے۔ ہاں، انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی، دی اسپرٹ آف اسلام، اسپرٹ آف اسلام کے بارے میں اکثر وہ پوچھ لیتا ہے۔ پھر آگے چل کے 1909 میں ایک بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہوگا، ٹھیک ہے، اسے ہم یاد رکھتے ہیں منٹو مارلے ریفارمز، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں کانسٹیٹیوشن میں کچھ ریفارمز تھیں، تو سب سے پہلا سوال جو کمیشن پوچھ سکتا ہے وہ ہے کہ مارلے کون تھا، ٹھیک ہے۔ تو مارلے تھا جی وزیر امور ہند، وزیر امور ہند۔ منٹو کون تھا یہ ہمیں پتہ ہے، یہ واسرائے تھا، ٹھیک ہے، انڈیا میں۔ واسرائے جو تھا وہ انڈیا میں ہوتا تھا، جبکہ وزیر امور ہند یا سیکرٹری آف اسٹیٹ آف انڈیا یہ جو تھا یہ برٹش میں ہی تھا، برطانیہ کی جو ان کی کانسٹیٹیوشن اسمبلی تھی اس میں یہ بیٹھا کرتا تھا۔ تو منٹو جو تھا وہ مارلے کو جواب دے تھا، مارلے جو تھا وہ آگے پوری اسمبلی کو جواب دے تھا، تو اس طرح سے تھا۔ اور یہی جو مارلے صاحب تھے یہ سالے تھے، بردر ان لا تھے سید امیر صاحب کے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے جو سو کالڈ تاریخ دان وہ کہتے ہیں جی کہ چونکہ وہ ان کا سالہ تھا تو اس لیے اس کی طرفداری کی، حالانکہ سید امیر صاحب خود بڑے ایک باظرف آدمی تھے اور وہ جج تھے، تو سفارشوں سے کام نہیں چلتا، انہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یہ خود ہی ریفارمز وہ انہوں نے مسلمانوں کے حق میں جو ہے وہ کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو منٹو مارلے ریفارمز تھیں کیا اصل میں؟ تو یہ سیپریٹ الیکٹروڈ، ٹھیک ہے، جو کہ بڑی درینہ خواہش تھی مسلم لیگ کی، ٹھیک ہے، کہ مسلمانوں کے لیے جدا گانا انتخابات ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ پوری کی گئی تھی، اور کچھ سیٹس تھی 33% اسمبلی کی وہ مسلمز کو دی گئی تھیں، مسلم لیگ کو نہیں، مسلمز کو، کیونکہ کانگریس بھی یہی ریپرزینٹ کر رہی تھی کہ وہ ہے سارے مسلمانوں کی اور تمام جماعتوں کی اکلوتی جماعت ہے جو سب کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ تو یہ 33% مسلمز کو دی گئی سیٹس، اور انہی 33% میں آپ کو پتہ ہے کہ جناح صاحب تھے وہ الیکٹ ہوئے بامبے کی سیٹ سے، ٹھیک ہے، بامبے کی سیٹ سے، اور کس پارٹی کی طرف سے وہ نامینیٹ کس پارٹی کی طرف سے ہوئے تھے؟ تو کانگریس نے ہی انہیں نامینیٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، مسلم تھے اور ادھر تھے، اور اسی 33% میں وہ بامبے کی سیٹ پر سلیکٹ ہوئے ہیں۔ کس لیے سلیکٹ ہوئے ہیں جی؟ ممبر آف واسرائے کیبنٹ کہہ لیں، یہاں اسے امپیریل لیجسلیٹو اسمبلی کہہ لیں، ٹھیک ہے، جو قانون سازی کرتے تھے اس کے لیے، بھارت کے لیے، انڈیا کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس میں شامل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کب ہوئے ہیں جی، الیکٹ کب ہوئے ہیں؟ 1909 میں ہی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اسی سال میں منٹو مارلے ریفارمز بھی آئی ہیں۔ تو یہی کچھ تھا جی ہمارا 1884 سے لے کر 1910 تک کی پروسیڈنگز۔ تو ایک بار ہم پھر سے ریوائز کر لیتے ہیں۔ فریڈم مومنٹ پارٹ 2 ہے، 84 سے 1910 تک ہم نے پڑھنا ہے۔ لارڈ ڈفرنس کا دور تھا، اس میں انڈین نیشنل کانگریس بنی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ 18 دسمبر 85 کو بنی ہے، ٹھیک ہے، ممبئی میں بنی ہے، اور A.O. ہیوم صاحب جو کہ ریٹائرڈ سول سرونٹ تھے انہوں نے بنائی تھی۔ سیکرٹری جنرل جو تھے وہ A.O. ہیوم صاحب بنے تھے، فرسٹ پریزیڈنٹ جو تھے وہ بینرجی، سیکنڈ دادا بھائی نہرو جی، اور تھرڈ جو تھے وہ بدر الدین طیب جی بنے تھے۔ اس کے بعد لارڈ لینس ڈاؤن بن گئے تھے۔ تو انڈیا
کہ کانگریس جو پارلیمنٹ سے اس میں الاٹ کیا گیا تھا کہ انڈینز آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میڈیا پرسنز وغیرہ وہ سن سکتے ہیں بحث کو لیکن کچھ بول نہیں سکتے. اور ڈیورنٹ لائن بھی انہی کے دور میں 1893 میں کھینچی گئی تھی. ڈیورنٹ ان کی طرف سے گئے تھے سر ڈیورنٹ، اور عبدالرحمن صاحب افغانستان پاک افغان بارڈر سے گئے تھے. لارڈ ایلگن سیکنڈ کے دور میں کچھ نہیں ہوا تھا امپورٹنٹ. لارڈ کریزون کے دور میں NWPF بنا تھا، ٹھیک ہے، پروونس کے طور پر 1901 میں. اور پارٹیشن ہوئی تھی بنگال کی، ٹھیک ہے، پارٹیشن کی ہوئی تھی بنگال کی 1905 میں. ٹھیک ہو گیا جی. تو ایسٹ بنگال کا ڈھاکہ تھا، ویسٹ بنگال کا کولکتہ تھا، اور ڈھاکہ جو تھا یہی بعد میں وہ بنا ہوا ہے. تو ہماری تاریخ میں پڑھایا جاتا ہے کہ یہ انتظامی امور تھا، حالانکہ یہ اور پچھلے جو انہوں نے الگ الگ صوبے بنائے تھے وہ مسلمانوں کو ایج دینے کے لیے بنائے تھے لارڈ کرزون نے. خیر، لارڈ منٹو صاحب آ گئے ہیں 1905 میں، 10 تک رہیں گے. شملہ ڈیپوٹیشن ناکام ہوئی، 35 لوگوں کی. سراغا ماجد صاحب، سراغا خان سوم جو تھے اس کی سربراہی میں گئے. اور پرنسپل آرچ بورڈ صاحب علی گڑھ انسٹیٹیوٹ کے جو پرنسپل تھے انہوں نے میٹنگ فکس کی تھی. لسٹ انہوں نے کہا اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، پیڈ وغیرہ بنائیں. اور اسی نے آگے چل کے انڈین مسلم لیگ کو جو ہے وہ بنایا ہے. آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین مسلم لیگ کہاں بنی ہے. تو انڈین مسلم لیگ جو ہے یہ ڈھاکہ کے مقام میں 1906 میں بنی ہے، ٹھیک ہے، 1906 میں. اور کن کے گھر بنی ہے جی؟ نواب سلیم اللہ خان صاحب کے گھر بنی ہے. اور سربکار الملک صاحب نے اس کی سربراہی کی تھی اس اجلاس کی، ٹھیک ہے. اور سر شفیع اللہ صاحب نے کہتے ہیں اس کا نام سجیسٹ کیا تھا. تو اگر سر شفیع اللہ نہ ہو تو پھر آپ نے نواب سلیم اللہ صاحب کرنا ہے، کیونکہ 2 پیپروں میں مجھے ان دونوں کے کیز جو ہیں وہ ٹھیک ملیں، یہ دونوں آنسر ہی ٹھیک ملے ہیں. تو آپ نے اگر آپ کو پتہ ہو کسی اتھینٹک سورس سے تو مجھے بتا دینا ہے، نہیں تو MCQs کی نوعیت کے حساب سے جو بھی ہو وہ اپنے کلک کر لینا ہے، ٹھیک ہے. فرسٹ پریزیڈنٹ سر آغا خان صاحب بنے ہیں آل انڈیا مسلم لیگ کے. اور فرسٹ سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ حسن بلگرامی صاحب بنے ہیں، ٹھیک ہے. کانسٹیٹیوشن اس کا مولانا محمد علی جوہر صاحب نے لکھا ہے. کس میں لکھا ہے جی؟ گرین بک میں لکھا ہے 1907 میں اس کا پہلا اجلاس بھی ہوا ہے. آدم جی پیر بھائی نے کراچی میں اس اجلاس کی صدارت کی تھی. جناح صاحب نے گوکھلے سے امپریس ہو کر کانگریس جوائن کی ہے 1906 میں. اور آگے ہم جا کے دیکھتے ہیں جی سید امیر صاحب کے بارے میں. سید امیر صاحب ایک سول جج تھے، ٹھیک ہے، کلکتہ میں. انہوں نے ایک برٹش وومن سے شادی کی اور جج ہو گئے لنڈن میں. لنڈن میں چلے گئے، وہیں پہ شفٹ ہو گئے. بعد میں انہوں نے اپنا مذہب بھی بدل دیا تھا، وہ بات الگ ہے. تو MNA جو ہے ایک تنظیم بنائی تھی محمدن نیشنل ایسوسیشن، تو اس کو ضم کر دیا آل انڈیا مسلم لیگ میں اور اس کے لنڈن برانچ کھول دی، ٹھیک ہے. اور دی اسپرٹ آف اسلام بھی انہوں نے لکھا تھا. 1909 میں منٹو مارلے ریفارمز ہوئی تھی. منٹو واسرائے تھا اور مارلے جو تھا وزیر امور ہند تھا، ٹھیک ہے، برٹش کی طرف سے، یہ وہاں بیٹھتا تھا. تو مارلے صاحب جو تھے وہ بردر ان لا بھی تھے سید امیر صاحب کے. اور سیپریٹ الیکٹروڈ جو ہے جداگانہ انتخاب کا جو تھا وہ منٹو مارلے ریفارمز 1902 میں ہی قبول ہوئی تھی. اور اس میں 33% مسلمس کو دیا گیا تھا. اچھا، یہ مسلمس کو دیا تھا مسلم لیگ کو نہیں، ٹھیک ہے. تو اسی 33 میں جناح صاحب جو تھے وہ بامبے کی سیٹ سے کانگریس کی طرف سے اٹھے ہیں اور الیکٹ ہوئے ہیں. اور ممبر آف واسرائے کیبنٹ یا امپیریل لیجسلیٹو اسمبلی 1902 میں وہ سلیکٹ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہی تھا 1910 تک. باقی دیکھتے ہیں اگلی ویڈیو میں. انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں اور ہم جلد ملتے ہیں.